تفسیر کے حوالے سے آج الحمدللہ ہمارا آخری پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ پاک عافیت کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ 30واں پارہ ہے سورۃ النبأ، پہلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النبأ ہے، اس پر مکی کا اطلاق کیا گیا ہے، مکی صورت ہے، اور عام طور پر مکی صورت میں 3 باتوں کا بیان ہوتا ہے: توحید، رسالت اور آخرت، جبکہ اس کا ماقبل کے ساتھ جو تعلق ہے، ماقبل سورۃ المرسلات، اس میں بھی قیامت کا تذکرہ تھا۔ اللہ نے قسم اٹھا کے بیان فرمایا: انما توعدون لواقع، جس عذاب کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً وہ واقع ہونے والا ہے، یا جس دن کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن ہے تو یقیناً وہ واقع ہونے والا ہے۔ پھر قیامت کے دن کے احوال اور اس حوالے سے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے لیے جزا و سزا کا بیان ہوا، لیکن وہاں انداز مختلف تھا۔ یہاں اس صورت کے اندر بھی بنیادی طور پر یہ 2 باتیں ہیں۔ ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ قیامت ہے، اور قیامت کے دن کے حالات وہ بھی بیان کیے گئے، اور قیامت کے واقع ہونے پر دلائل بھی بیان فرما دیے، اور پھر یہ جو دنیا کے اندر فرمانبردار اور نافرمان ہے، ان کے جو قیامت کے دن جزا اور سزا ہے، اس حوالے سے بھی بیان آ رہا ہے۔ ماقبل ان المتقین فی ظلال وعیون کا تذکرہ کیا گیا، اور یہاں پر ان للمتقین مفازہ کا ذکر ہے۔ ماقبل بیان کیا گیا: انطلقوا الی ظل ذی 3 شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر، یہ تذکرہ کیا گیا، اور ساتھ کہا گیا: کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اور یہاں ذکر کیا گیا ہے: ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ ماقبل ذکر کیا گیا ہے: ھذا یوم لا ینطقون، آج کے دن کوئی بات نہ کر سکے گا، ولا یؤذن لہم فیعتذرون، نہ کسی کو اجازت دی جائے کہ وہ معذرت کر سکے۔ اور اس صورت کے اندر بیان فرمایا: یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر جس کو اللہ اجازت دے دے۔ بہرحال اس صورت کا یہ ماقبل کے ساتھ ایک ربط، اور یہاں اس صورت میں بنیادی طور پر جو بات بیان کی گئی قیامت کے حوالے سے، مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کفار مشرکین مکہ کو سمجھاتے تھے کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، اور ایمان لانے کی بنیاد پر تم آخرت میں اپنے آپ کو کامیاب بنا دو، ورنہ قیامت کے دن بہت سخت سزا دی جائے گی۔ وہ لوگ مذاق کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، اور مذاق اور استہزاء میں کہتے تھے: اچھا وہ دن کب قائم ہو، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ وعدہ کب سچا ہوگا، لے آؤ وہ عذاب، کہاں ہے وہ عذاب، اچھا مر جائے، مٹی ہو جائے، ریزہ ریزہ میں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں: عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون،
وہ خبر جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی یہ کفار مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور اس کے صحابہ کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ دن واقعہ ہونے والا، یہ عذاب آنے والا، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں یہ دن، کوئی نہیں یہ عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ ابھی اگر قیامت واقع نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت ہے نہیں، قیامت ہے لیکن اس کا مقررہ وقت ابھی آیا نہیں۔ جب مقررہ وقت آئے گا قیامت خود بخود قائم ہو جائے گی اور ان سب کو اٹھایا جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز ایسا نہیں ہے، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ واقعی قیامت تو یہ حق ہے، اور واقعی یہ جنت اور جہنم، اور واقعی یہ حساب و کتاب، ہمیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا گیا ہے، یہ سب جان لیں گے، سب یقین کر لیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیوں ہم اس بات پہ قادر نہیں ہیں کہ ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر لیں، تمہارے لیے ایک دن جہاں قائم کر لیں۔ اس پر اللہ بیان فرماتے کہ کیوں ہم تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، تم دنیا کے اندر دیکھ نہیں پا رہے ہو، یہ جو زمین ہے اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس زمین کو عدم سے وجود میں لانے والے اللہ ہے، اور یہ زمین اللہ جل شان نے اس کو فرش بنایا، ایک بچھونا بنایا، اور یہ زمین جب اللہ نے پیدا فرما دی یہ ہل رہی تھی، اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے، والجبال اوتادا، ہم نے اس زمین کے اوپر پہاڑ کو میخیں بنا دیے، اور یہ جو پہاڑ تھے اس کی وجہ سے یہ زمین رک گئی، اور زمین کو اللہ نے نہ انتہائی سخت بنایا ہے کہ بندہ اس کے اندر کچھ کام بھی نہ کر سکے، نہ گھر بنا سکے، نہ نہر جاری کر سکے، نہ اس کے اندر کھیتی باڑی کر سکے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ زمین کو اللہ نے نہ اتنا سخت بنایا اور نہ اتنا نرم بنایا کہ انسان چل بھی نہ سکے، اللہ نے زمین کو اس طرح معتدل بنایا کہ اگر چلنے والا چلنا چاہے تو چل سکتا ہے، اور اگر اس کے اندر کام کرنے والا کام کرنا چاہے تو کام کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو اللہ اس زمین کو پیدا کرنے پر قادر، وہ پھر قیامت کے دن انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر۔ یہ پہاڑ مضبوط جو کہ ہلنے کا نام تک نہیں لیتے، ان مضبوط پہاڑوں کو وجود دینے والے کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور جو اللہ ان مضبوط پہاڑوں کو بغیر ان کے نقشے کے آدم سے وجود میں لانے والے، ان کو وجود دینے والے ہے، وہی اللہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والے، جو اللہ اس کو بنانے پر قادر ہے، وہی اللہ اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو جو اللہ زمین پر قادر اور پہاڑ کے پیدا کرنے پر قادر، وہی اللہ قیامت کے دن کو قائم کرنے پر بھی قادر ہے، اور تمہیں موت کے بعد دوبارہ وجود دینے پر بھی قادر ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اس ذات نے تمہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، جوڑے جوڑے یا تو مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے کہ اللہ جل شان نے مخلوقات میں سے کسی کو مذکر کسی کو مؤنث جوڑے بنائے، اور یا عام مخلوقات میں سے زمین اور آسمان کا ایک جوڑا، سورج اور چاند کا ایک جوڑا، اسی طرح اللہ جل شان نے پرند چرند یہ دوسری مخلوقات یہ اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، اللہ پاک نے یہ سارے جوڑے بنا کے رکھے ہوئے۔ تو جو اللہ اس کے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر، وہ قیامت کا دن قائم کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تم سارا دن تھکے ہارے ہوتے ہیں، تمہیں تھکاوٹ حاصل ہوتی ہے، ہم نے تمہیں ایک نظام دیا، تمہارے لیے نیند کو پیدا کیا اور نیند کو باعث آرام بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ایک پردہ بنایا۔ بندہ جس طرح بغیر کپڑے کے بے چین اور پریشان ہوتا ہے اور یہ کپڑا پہن لیتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، ایسے ہی رات کا اندھیرا جب چھا جاتا ہے انسان مطمئن ہو جاتا ہے
اور اطمینان کے ساتھ میٹھی نیند سو جاتا ہے، خراٹیں مارتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کو آرام سے نوازتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ اللہ چاہے تو بندہ سوئے، اللہ چاہے تو بندہ کو آرام ملے، ورنہ بہت سارے لوگ جب اللہ نہیں چاہتے ان سے نیند کو چھین لیتے ہیں، ان کو آرام میسر نہیں ہوتا، وہ گولیاں کھانے لگ جاتے ہیں اور گولیوں کی بنیاد پر سونے لگ جاتے ہیں، لیکن بیچاروں کا نہ آرام پورا ہو رہا نہ نیند پوری ہو رہی ہے۔ اس سے علماء فرماتے ہیں یہ نیند کے اندر آرام ایک مادہ ہے، اور یہ اللہ کی چاہت سے اس کے اندر اللہ ڈالتے ہیں، اور جو بندہ جس درجے اللہ پر یقین رکھے گا اس درجے اس کو یہ آرام میسر ہے۔ اس لیے فرمایا بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے، یقین یہ رکھتا ہے کہ میں 7 گھنٹے سوؤں گا تو میرا آرام پورا ہوگا، اس لیے بندہ جب یقین یہ رکھتا ہے تو اللہ اس آرام کے مادے کو 7ویں گھنٹے کے آخر میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ 6 گھنٹے بھی سو جائے اٹھتا ہے، کہتا ہے میرا آرام پورا نہیں ہوا کیونکہ میں 7 گھنٹے سویا نہیں ہوں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگا لیتے، اللہ پاک کے آرام کو پورا فرما لیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آرام دینے والے اللہ ہے، نیند تو ایک ذریعہ ہے اس کے لیے۔ بہرحال تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ نے ایک ٹائم ٹیبل بنا رکھا ہے، اور وہ ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تمہارے لیے دن کو زندگی کے گزران کا ایک ذریعہ بنایا، زندگی میں کمانے کا ذریعہ۔ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، انسان کو مکلف بنایا، تم ان دنیا کے اندر جیو گے، اور دنیا کے اندر جینے کے لیے ہم نے تمہیں مکلف بنایا اسباب کا، تم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب پر اعتماد اور یقین نہیں رکھنا ہے۔ بندہ بیمار ہو جائے تو اللہ نے انسان کو مکلف بنایا کہ دنیا میں طبیب کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، دوائی لے لو، لیکن دوائی پر اعتماد نہیں رکھنا ہے، کیونکہ صحت دینے والا وہ اللہ ہے نہ کہ دوائی ہے۔ اسی طرح اللہ نے دن کو کمانے کا ذریعہ بنایا، اسباب مختلف دیے، کسی کو دکان دی، کسی کو زمینداری دی، کسی کو کاروبار دیا، کسی کو جاب سے نوازا، لیکن کوئی بندہ اپنی دکان کو، اپنی زمین کو اور اپنے جاب کو اپنا رازق نہ سمجھے، روزی دینے والے اللہ ہے۔ اس لیے اللہ نے دن کو کمانے کا ذریعہ بنایا، بندے کی ذمہ داری ہے اٹھ چلے اور محنت کرے، اور یہ نہیں کہ دن گزر گیا تو بندہ پھر اٹھتا ہے اور محنت پہ جلی ہو جاتا ہے، چالو چل پڑتا ہے، نہیں۔ اللہ نے دن کے شروع میں برکتیں رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لیے اللہ نے صبح صبح برکتیں رکھی ہوئی ہے۔ اب برکت و وقت میں ہم خراٹے مارتے رہتے ہیں، اور جب دن ڈھلنے لگ جاتا ہے اور اندھیرا قریب آ جاتا ہے ہم کاروبار شروع کر لیتے ہیں، اس وجہ سے پیسہ زیادہ کما لیتے ہیں، لیکن برکت کوئی نہیں ہوتی، ضروریات پوری نہیں ہوتی، معدہ خراب ہو جاتا ہے، بدن جب اللہ نے جو نظام بنائے اس بدن کے استعمال کا، اس نظام کو ہم الٹا کر لیتے ہیں، اس وجہ سے ہم پھر پریشانی کے شکار، بیماریوں کے شکار، پھر ہمارا ٹائم ٹیبل مکمل الٹ۔ رات کو اللہ نے آرام کا ذریعہ بنایا، وہ ہم کمانے میں لگاتے ہیں، دن کو اللہ نے کمانے کا ذریعہ بنایا، ہم اس کو آرام میں لگاتے ہیں۔ اب جہاں اللہ نے آرام رکھا ہے وہاں ہم آرام کرتے نہیں، جہاں اللہ نے کمائی رکھی وہاں ہم کماتے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ اب دنیا کے اندر وہ لوگ جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، جو لوگ پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، لیکن انہوں نے قرآن کا نظام اٹھا کے رکھا ہوا ہے، وہ ریسرچ کر چکے اور اس کے اندر بہترین زندگی پا چکے ہیں۔ آج کا مسلمان اللہ معاف فرما دے، وہ اپنے قرآن کے نظام سے واقف ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ایک ٹائم ٹیبل بنا رکھا ہے، ورنہ اگر اللہ ایسا نہ کرتے کہ رات کو نہ لاتے اور رات کو آرام کا ذریعہ نہ بناتے، پھر ہر بندہ اپنے لیے آرام کا ایک وقت متعین کر لیتا، اور اسی وقت میں کسی دوسرے بندے کا اس سے کچھ کام ہوتا، آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا، وہ آرام کا وقت ضائع ہو جاتا اور کوئی وقت نہ ملتا۔ اب جب اللہ اندھیرا لے آتے ہیں، رات ہو جائے تو انسان اپنے گھر میں چلنے لگ جاتے ہیں،
اور پرندے اپنے گھونسلے میں چلے جاتے، دنیا میں ایک سناٹا چھا جاتا ہے، ہر بندہ کہتے بھئی یہ آرام کا وقت ہے، اس وقت فون نہ ملا دے، اس وقت دروازہ مت کھٹکھٹائیں، اس وقت اس کو تکلیف مت دے دیں۔ یہ اللہ نے ایک نظام بنا کے رکھا ہوا، اسے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، رات کو پردہ بنایا اور دن کو کمانے کا ذریعہ بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اب جو اللہ اس رات کو پیدا کرنے پر قادر اور دن کو پیدا کرنے پر قادر، دن کا نام و نشان نہیں تھا، رات کا نام و نشان نہیں تھا، اور دن اور رات کو سورج کے ساتھ متعلق کیا، سورج نکلتے ہی دن شروع ہو جائے اور سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جائے، تو اس طرح اس سورج کو بنانے والا اللہ، تو جو اللہ اس رات اور دن اور سورج کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی اللہ اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور جو روز دن لانے والا، روز رات لانے والا، روز دنیا کا نظام چلانے والا، وہی اللہ قیامت کے نظام کو قائم کرنے والا ہے۔ اس کے لیے کوئی محال نہیں ہے، وہ جب چاہے یہ سورج طلوع ہو جائے اور جب چاہے یہ سورج غروب کرا دے، اور جب وہ چاہے سورج کو مشرق سے طلوع کر لے، اور جب وہ چاہے گا یہ سورج واپس غروب سے طلوع ہو جائے گا، اور جس دن یہ سورج واپس جا کے یہ مغرب سے طلوع ہو گیا تب دنیا کا نظام ختم ہونے لگ جائے گا۔ یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ یہ توبہ کرنے والوں کا توبہ قبول نہیں ہوگا، اس سے پہلے بندہ معذرت کرے اللہ کے سامنے، اللہ مجھے معاف فرما دے، دن آپ نے دیا، رات آپ نے دی ہے، آرام آپ دیتے ہیں، نیند آپ سلاتے ہیں، اللہ میں نے آپ کی کسی نعمت کی قدردانی نہیں کی، میں نے شکر ادا نہیں کیا، میں ناشکری میں چلتا رہا، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے۔ کیسے آسمان؟ بغیر کسی پلر کے، کوئی نیچے سہارا نہیں، اللہ نے ہوا میں تھامے رکھا ہوا ہے، اور جب سے بنایا آج تک کوئی دراڑ نہیں ہے۔ دنیا والے چھوٹی سی چھت بنا کے اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں اور ہر قسم کے میٹیریل ڈال دیتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے اندر دراڑ نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایسی چھت بنا دی گئی ہے کہ اس چھت کے اندر آج تک کوئی دراڑ نہیں ہے، بار بار دیکھیں نظر دوڑاڑے لیکن ہمیں کوئی شگاف نظر نہ آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک چمکتا ہوا چراغ بنایا۔ اللہ نے ایسا چراغ بنایا ایک ہی لمحے میں پوری دنیا کو روشن کرنے والے۔ اللہ نے اس کے اندر کتنے فائدے رکھے ہوئے ہیں، کتنے وٹامنز رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ جل شانہ اسی سورج کے ذریعے سے لوگوں کا نظام چلانے والے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، جو اللہ اس سورج کو بنانے پر قادر، آسمان کو بنانے پر قادر، آسمان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، اور اللہ نے آدم سے وجود میں لایا، وہی اللہ اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر، وہی اللہ قیامت کے دن کو قائم کرنے پر قادر۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم تمہارے اوپر بادل لے آتے ہیں، بادل کو جمع کر لیتے ہیں، اس کے اندر پانی ہوا کرتا ہے، پانی سے بھرے ہوئے بادل اللہ اس کو نچوڑ لیتے ہیں۔ من المعصرات، وہ بادل جو نچوڑ کے اس سے اللہ پانی برساتے ہیں، موسلا دار بارش اللہ برساتے ہیں، جس سے ندی نالیاں بھر جاتے ہیں، بہہ پڑتے ہیں، دنیا میں کنویں بھر جاتے ہیں پانی سے، اور لوگ اس سے اپنے لیے بور چلاتے رہتے ہیں۔ یہ پانی جو تم زمین سے استعمال کرتے ہو، اس کو اتارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو اللہ بادل کو بنانے پر قادر، بادل کو جمع کرنے پر قادر، بادل کو برسانے پر قادر، وہی اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ بتاؤ تو صحیح، وہ پانی جو تم پیتے رہتے ہو، افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا ہم اس پانی کو اتارنے والے ہیں یا تم اس پانی کو اتارنے والے ہو؟ انسان کچھ بھی نہیں، انسان کی محنت کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی چاہنے سے، اللہ کی چاہت سے سب کچھ ہو رہا ہے۔
اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تم دانہ زمین کے اندر ڈالتے ہو، تم اس کو چھپا دیتے ہو اور تم اس کو ریزہ ریزہ بنانے کی کوشش کرتے ہو، اللہ اسی دانے کو اگا لیتے ہیں، اس سے پودا نکال دیتے ہیں۔ جو اللہ اس دانے کو اگانے پر قادر ہے وہی اللہ اس مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور قیامت کے دن اس کو اٹھانے پر قادر ہے، وہ قیامت کے دن کو قائم کرنے پر قادر ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، انسان کو چاہیے اپنے ایک ایک نوالے پر غور کرے، فکر کرے، کیسے اس اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا، کیسے زمین کو پھاڑا، اندر سے اللہ نے یہ دانہ پودے کی شکل میں نکالا، یہ اللہ ہی تو کر رہے ہیں۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے فائدے کے واسطے، تمہارے چوپاؤں کے فائدے کے واسطے۔ اللہ فرماتے ہیں لِنُخْرِجَ بِهِ، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے نکالے حبًّا دانے وَنَبَاتًا اور پودے۔ اللہ جل شانہ فصل اگاتے ہیں، غلے اگاتے ہیں، سبزیاں نکالتے ہیں، ترکاریاں، یہ سب کچھ اللہ پاک اپنی قدرت سے کر رہے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات، تمہارے باغات جہاں پر درخت آپس میں گھسے ہوئے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے پھل، کبھی سیب، کبھی آم، کبھی امرود، کبھی ناشپاتی، کبھی شفتالو، اللہ ہر موسم کے مطابق تمہیں پھل دیتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس درخت کو اگا کے اس کے اندر کے مٹیریل کو ایک ایک شاخ تک، ایک ایک پل تک پہنچانے والے اللہ ہے، اور پل کو عدم سے وجود میں لانے والے اللہ ہے، اور پلوں کے اندر مٹاس ڈالنے والے اللہ ہے۔ وہی اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر، اور اس انسان کے لیے اللہ قیامت کے دن کو قائم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے بندہ ان ساری نعمتوں کو صبح شام سوچے کہ میرا اللہ میرے لیے یہ سارا نظام چلانے والا، اور میں اس اللہ کا باغی بن کے، اس کا ناشکر بن کے اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے قادر نہیں ہوں۔ میں قدرت رکھتا ہوں، میں باوجود قدرت کے ناشکر بن کے اعراض کرنے والا ہوں۔ اس لیے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس دن کا استحضار نصیب فرما دے اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ پوچھتے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، وہ خبر جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہرگز ایسا نہیں، قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، پھر ہرگز ایسا نہیں، قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچونا نہیں بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑ کو میخیں بنا دی۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے پردہ بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے کمانے کا ذریعہ بنا دیا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے چمکتا ہوا چراغ بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور اتارا ہم نے بھرے بادلوں سے پانی نچوڑ کے موسلادھار پانی۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ نکالے ہم اس کے ذریعے سے دھانا اور درخت اور پودے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات۔ صدق اللہ۔